طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ تو چلیے آج کا بلا تکلف شو کا آغاز کرتے ہیں ہم کینیڈا میں خالصتان کے مسئلہ کے حوالے سے۔ ٹورانٹو بیساکھی پریڈ کے موقع پر پرائم منسٹر ٹروڈو کی موجودگی میں خالصتان زندہ باد کے نعرے لگے۔ انڈیا نے اس پر شدید احتجاج کیا۔ آپ اس سارے مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، کینیڈا میں خالصتان زندہ باد کے نعرے، خالصتان کے جلسے، خالصتان کے مظاہرے، یہ سب کچھ چلتا رہتا ہے، لیکن پرائم منسٹر آف دا کنٹری یعنی مسٹر ٹروڈو کے سامنے خالصتان زندہ باد کے نعرے لگنے اور اس پر ان کا مسکرانا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اسی لیے شاید انڈیا نے احتجاج بھی کیا ہے، کیونکہ اگر پرائم منسٹر ٹروڈو چاہتے تو ایسا ممکن نہیں تھا کہ ان کی موجودگی میں نعرے لگتے، اور اگر فرض کیجئے اگر وہ نہیں بھی چاہتے تھے کہ ان کی موجودگی میں نعرے لگتے تو بھی نعرے لگنے کے بعد وہ اپنا ریاکشن ڈیفرنٹ شو کر سکتے تھے۔ ان کو مسکرانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تھوڑا سا فرم اپنا ایٹیچیوڈ دکھاتے، بعد میں جا کے کوئی نہ کوئی ٹویٹ کرتے کہ بھائی میرا اس طرح کے خیالات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کینیڈا کا ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے۔ ویسے تو کئی اس معاملہ پہ ٹرننگ پوائنٹ آ چکے ہیں، لیکن یہ ایک اور فردر ٹرننگ پوائنٹ ہے جس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ کینیڈا کے پرائم منسٹر اس آئیڈیالوجی کو انڈورس کر رہے ہیں کینیڈا کے اندر۔ تو ظاہر ہے بھارت کا اس پہ شدید رد عمل تو آئے گا، اسی لیے بھارت نے کینیڈا کے ڈپٹی ہائی کمشنر کو سمن بھی کیا دلی میں اور ان کو ٹھیک ٹھاک سنائی۔ تو پرائم منسٹر ٹروڈو کی طرف سے جو جیسچر بنا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ اب ظاہر ہے کینیڈا میں یہی کہا جاتا ہے جی دیکھیے ہمارے یہاں فریڈم آف ایکسپریشن ہے، بالکل ٹھیک ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے ہمارے ہاں، لیکن آپ کسی دوسرے دیش کو توڑنے کے حوالے سے اس پہ جو مطلب نعرے لگے، آپ اس پہ مسکرا نہیں سکتے ایز پرائم منسٹر آف کینیڈا۔ یہ ایک بہت پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ بڑا سینسٹیو مسئلہ ہے، اور یہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو بہت محسوس کیا گیا ہے، اور بھارت میں تو ظاہر اس کو محسوس کیا جائے گا۔ بھارت کے پاس ایک اور پروف آ گیا ہے کہ دیکھیے اگر پرائم منسٹر ٹروڈو نہ صرف یہ ہے کہ مسکراتے ہیں بلکہ اس کے بعد کسی قسم کا وہ ٹویٹ بھی نہیں دیتے یا ان کا بیان بھی نہیں آتا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ کینیڈا انڈیا کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہا ہے۔ میں آپ سے یہی سوال کرنے والی تھی کہ آپ ایز اے پولیٹیکل کامنٹیٹر یہ اس پوری سیاسی صورتحال کو کیسے دیکھتے ہیں کہ انڈیا کو اس صورتحال کو کس طرح دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے، انڈیا تو اس صورتحال کو واضح طور پر دیکھ رہا ہے کہ بھئی یہ جو معاملہ ہے یہ اب مزید ایک سٹیپ آگے کھل کے سامنے آ گیا۔ پہلے بھی انڈیا کے لیے یا دنیا کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی جس طرح پرائم منسٹر ٹروڈو اس آئیڈیالوجی کو انڈورس کر رہے ہیں۔ دیکھیے، اب کینیڈا میں خالصتانی گروپس کہیں جی ہم وہاں پہ اپنا دیش چاہتے ہیں انڈیا میں، جو کہ ممکن نہیں ہے، لیکن وہ کہیں تو ہم بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ ان کا تو مطلب یہی ایک تحریک کا معاملہ ہے، ان کی روزی روٹی بھی اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان کے مفادات بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو وہ بات سمجھ آتی ہے کہ بھئی وہ تو کہیں گے۔ لیکن اگر پرائم منسٹر ٹروڈو کی موجودگی میں یہ نعرے لگتے ہیں، جیسا میں نے پیچھے کہا کہ اگر پرائم منسٹر ٹروڈو چاہتے تو یہ نعرے نہیں لگ سکتے تھے، وہ واضح طور پر پیغام دے سکتے تھے آرگنائزرز کو بھی، اور جو ان کے ساتھ ایم پیز کھڑی تھیں وہ اب ہمارے برمپٹن کے ایم پیز ہیں، ان سب کو یہ پیغام جا سکتا تھا کہ بھئی اس قسم کی کوئی بات وہاں نہیں ہوگی، چونکہ میں ایز اے پرائم منسٹر آ رہا ہوں۔ تو وہ آرگنائزر قطعاً یہ جرت نہ کرتے کہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں یہ نعرے لگتے اور پرائم منسٹر مسکراتے اس پہ۔ تو یہ تو اب واضح ہو گیا انڈیا پر بھی، پوری دنیا پر بھی، کہ پرائم منسٹر ٹروڈو کتنے امیچور ہیں ایک لیول پہ، اور دوسرے کتنے کننگ ہیں دوسرے لیول پہ، کہ وہ اپنا ووٹ بینک اپنی طرف سے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں پکا کر رہا ہوں۔ ان کا یہ خیال ہے کہ خالصتان زندہ باد کے جو نعرے ہیں اس کو انڈورس کوئی 1 ملین کے قریب جو ہمارے سکھ بہن برا یہاں پہ رہتے ہیں جو وہ انڈورس کر رہے ہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ اکثریت جو سکھ برادری کی ہے، جو ہمارے سکھ بہن اور بھائی ہیں، وہ اس آئیڈیالوجی کو وہ نہیں کرتے بائے،
ٹھیک ہے وہ بھلے سے جو اس آئیڈیالوجی کو بائی کرنے والے ہزاروں جو لوگ ہیں وہ بھلے سے ووکل وہی ہیں، اور ووکل تو ایک آدمی بھی ہو وہ دکھتا ہے. تو پرائم منسٹر ٹروڈو کا یہ خیال ہے کہ مجھے شاید یہ پورے کا پورا 1 ملین پلس ووٹ جو ہے وہ مل جائے گا، چونکہ اسی لیے تو وہ مسکرا رہے ہیں کہ بلے بلے بھائی، مطلب آپ نے یہ بات کی ہے. خالصتان کا کانسیپٹ جو ہے پولیٹیکل ریالٹیز بہت ٹائملی ہوتی ہیں، اس میں ٹائم بہت میٹر کرتا ہے، اور ان ریالٹی کو ود دا ٹائم چینج ہوتے ہوئے اس وقت ہم بالکل نئی دنیا میں بیٹھے ہیں جس کے مسائل مختلف ہیں. تو یہ ووٹ بینک کا مسئلہ جو ہے اس سے ریلیٹ تو کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ میرا نہیں خیال اس کی کوئی اور اہمیت ہے. دیکھیے ووٹ بینک سے ریلیٹ کیا جا سکتا ہے، انڈیا کو انوائے کرنے کے لیے ہے. میں اس میں یہاں پہ یہ بات بھی کہوں گا، آپ نے پوچھا کہ انڈیا کو کیسے دیکھنا چاہیے، میں یہ کہوں گا کہ انڈیا کو اس سے انوائے نہیں ہونا چاہیے، اور شاید انڈیا انوائے ہوتا بھی نہیں. انڈیا کے پاس ایک موقع مل گیا کہ بھئی اب پرائم منسٹر ٹروڈو خود ہی ایکسپوز ہو گیا، تو انڈیا نے ڈپٹی ہائی کمشنر کو کر لیا سمن. چونکہ خالصتان بنانے کی بات جو کرتے ہیں وہ خالصتان تو انڈیا میں بنانا چاہتے ہیں نا. انڈیا جب 1980s میں، جب انڈیا، آج تو انڈیا بہت مضبوط ملک ہے، 1980s میں آج سے کم مضبوط ملک تھا، جب انڈیا نے تب خالصتان نہیں بننے دیا، تو آج تو وہاں پہ خالصتان بننے کی بات بھی نہیں ہو رہی. تب تو ہوتی تھی، آج تو وہاں خالصتان بننے کی بات بھی نہیں ہو رہی. اور انڈیا اتنا مضبوط ہے کہ اگر کوئی بات کرے گا بھی تو میرا خیال ہے کہ وہ بڑی چھوٹی پرسنٹیج میں ہوگا، وہ میٹر نہیں کرتی ہوگی. مطلب ہم انڈیا جاتے رہتے ہیں، پنجاب بھی جاتے رہتے ہیں، تو وہاں تو کوئی ایسا سین ہی نہیں ہے خالصتان بننے. دیکھیے انڈیا میں کوئی چانس نہیں ہے خالصتان کی، نہ وہاں پہ انوائرمنٹ ہے، نہ کوئی بات کرتا ہے. بات کون کرے گا؟ دیکھیے انڈیا میں جو 4-5 پنجاب میں جو بڑی پارٹیز ہیں، اکالی دل ہے سب سے بڑی اس وقت، آپ ہے جن کی سرکار ہے، کانگریس ہے، بی جے پی ہے، اور بھی چھوٹی موٹی پارٹیاں وہاں پہ. تو اب یہ جو جن 4 بڑی پارٹیوں کا میں نام لے رہا ہوں، ان چاروں کے اندر خالصتان کی سپورٹ موجود نہیں ہے، نہ کوئی ول موجود ہے. سرکار اس وقت میجورٹی کی آپ کی چل رہی ہے. آپ کے بارے میں یہاں پہ جو امریکہ کینیڈا میں خالصتانی لیڈر بستے انہوں نے یہ اگرچہ پچھلے دنوں کہا تھا کہ ہم نے تو پتہ نہیں کوئی $16 ملین وہاں بھیجے تھے، تو آپ کیا کر رہی ہیں. اچھا اس کے باوجود وہ کچھ نہیں ہو رہا. یہاں پہ ایک اور نقطہ بھی ہے، جو یہاں پہ خالصتان کی بات کرتے ہیں، اور جو ایون جو ممبر پارلیمنٹس جو ہیں جو ان کو انڈورس کرتے ہیں، ایون جگمیت سنگھ ایک اسٹرانچ خالصتانی ہے، یہ بات ثابت ہے. اب یہ سب جو سپورٹ کرتے ہیں، ان سب کو یاد رکھنا چاہیے، چاہے عام خالصتانی ہو، چاہے ممبر پارلیمنٹ ہو، چاہے پرائم منسٹر ٹروڈو ان کا حمایتی ہو، یہ سب کے سب کینیڈین ہیں. ایون عام خالصتانی کینیڈین بھی کینیڈین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کے معاملات میں یہ انٹرفیئر کر رہے ہیں. جب یہ بھارت کے معاملات میں انٹرفیئر کر رہے ہیں تو پھر ان کو بھارت سے کوئی گلہ نہیں ہونا چاہیے. اگر بھارت ان کے معاملات میں انٹرفیئر کرے تو پھر مطلب یہ ایک کلیئر ریالٹی ہے کہ خالصتان کا بھارت میں مدعا کوئی نہیں ہے، مطلب بھارت میں اس کی کوئی ریسیپشن نہیں ہے. اگر یہاں سے خالصتان کی بات ہوگی، جو کہ ان کو فریڈم آف ایکسپریشن کے تحت بات کرنے کا حق ہے جو خالصتانی گروپس ہیں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن پرائم منسٹر ٹروڈو کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسرے دیش کے اندر ہونے والی انٹرفیرنس کو اسمائل کے ساتھ انڈورس کرتے ہیں. اچھا جن کے پاس خالصتان کی بات کرنے کا، کینیڈین ہمارے لاز کے مطابق بات کرنے کا حق ہے، وہ صرف بات کرنے کا حق ہے، وائلنس کریٹ کرنے کا حق نہیں ہے، ٹیررزم کو گلوریفائی کرنے کا حق نہیں ہے. بدقسمتی سے کینیڈا کی سب سے بڑی جو ٹیررزم ہے ایئر انڈیا بامبنگ، وہ بدقسمتی سے اسی آئیڈیالوجی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور یہ 9/11 سے پہلے دنیا کی سب سے بڑی ایئر ایویشن کی ٹیررزم تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی چھوٹا مسئلہ نہیں ہے، سنگین مسئلہ ہے. مگر بھارت کو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں، ان کے کمنٹیٹرز کو کہتا ہوں، بھئی آپ کو چنتا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. جو خالصتانی ایشوز کی یہاں بات کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں جب وہ خاص طور پر گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کرتے ہیں، جب وہ وائلنس کو انکریج کرنے کی بات کرتے ہیں، جب وہ ڈپلومیٹس کو مارنے کی دھمکیاں دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہے ہیں. اچھا یہ جو معاملہ تھا، جیسے نجر کا معاملہ تھا جو یہاں پہ مرڈر ہو گیا ان کا برٹش کولمبیا میں، پرائم منسٹر ٹروڈو نے بھی کہا کہ ہمارے پاس الیجڈ ہے اس کا ایویڈنس کہ جی یہ الیجڈ انوالومنٹ آف انڈین گورنمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ انہوں نے کہا.
اب اگر وہ انڈین گورنمنٹ کی انوالومنٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کو پھر کینیڈین گورنمنٹ کی اب انوالومنٹ کی بات بھی دیکھنا ہوگی کہ انڈیا میں کینیڈین گورنمنٹ کی انوالومنٹ اس مسئلہ پہ کتنی ہے. پرائم منسٹر کا مسکرانا, کسی قسم کا مذمتی بیان نہ دینا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پرائم منسٹر ٹروڈو تو بہت عرصے سے اس محاذ کو کھولے ہوئے ہیں. اسی لیے تو جب وہ کوئی 8-10 سال پہلے جب گئے تھے بھارت, ان کا ایک بڑا ہی کانٹروورشل وزٹ تھا, جب ایون اس وقت کے کانگریس کے, اس وقت وہ کانگریس میں تھے, چیف منسٹر پنجاب کیپٹن امرندر سنگھ, ہی ریفیوز ٹو میٹ ہم, ہی ریفیوز ٹو میٹ ہز کیبنٹس پیپل. ٹھیک ہے, اسی خالصانی آئیڈیالوجی کے پیچھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ تو پرانا چلا آ رہا ہے, ایئر انڈیا کی بامبنگ سے پہلے سے چلا آ رہا ہے اور بدقسمتی سے چلا جا رہا ہے. تو جو بھی خالصان کا مسئلہ ہے وہ کینیڈا کے مسئلہ ہے. یہاں میں ڈویژن بنی ہوئی ہے. یہاں جو کینیڈینز ہیں ایٹ لارج, میں جب اپنے گاؤں میں کینیڈین سے بات کرتا ہوں جن کے بارے میں اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں, پرائم منسٹر ٹروڈو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ہماری کینیڈین ویلیوز کوئی نہیں ہے, بس اب بھی جو باہر کے لوگ آئے ہیں وہی کینیڈین ویلیوز ہیں. تو جب یہ سب کچھ ہے, تو جب ہم اپنے گاؤں میں اپنے کوٹ ان کوٹ وائٹ کینیڈین سے بات کرتے ہیں, دے آر سک آف ایوری تھنگ جو کچھ ہو رہا ہے. میں صرف خالصانی آئیڈیالوجی کی بات نہیں کر رہا, وہ ہم سے کھل کے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ کیا, یہ ہمارا دیش کیا بن گیا, یہ تو کینیڈین ویلیوز کا دیش تھا. اب کینیڈین ویلیوز میں یہ جو ان کا اپنا ہے خالصانی لوگوں کا کہ جی ہمارے پاس حق ہے بات کرنے کا, بالکل حق ہے آپ کے پاس بات کرنے کا, مگر گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کا کوئی حق نہیں ہے. ایز اے کینیڈین آئی ایم اوفینڈیڈ کہ جب میں یہ گاڑیوں میں بندوقوں کی تصویریں دیکھتا ہوں, جب باہر نکل کے وہ مطلب پرائم منسٹر اندرا گاندھی کے مجسمے پہ یہ جب حملے کرتے ہیں تو خون اور وائلنس کی باتیں کرتے ہیں. ایز اے کینیڈین I am not happy. As Canadians, other fellow Canadians are not happy. چاہے یہ مسئلہ ان کا ہو, چاہے یہ ایکسٹریمسٹ حماس کے سپورٹرز کا مسئلہ ہو, چاہے باقی ایکسٹریمسٹ گروپس کا مسئلہ ہو, Canadians are not happy what's going on here in Canada. So یہ خالصتان کے نام پہ جو وائلنس اور ٹیررزم کو گلوریفائی کیا جاتا ہے, یہ انڈیا کا پرابلم نہیں ہے, یہ کینیڈا کا پرابلم بن چکا ہوا ہے. We Canadians should think about Canada first more than anything else. Of course. And for us, Canada matters. کچھ کمنٹیٹرز بیساکھی پریڈ میں وزیر اعظم ٹروڈو اور اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور کے بیانات کو اوور دا بورڈ قرار دے رہے ہیں. آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ جی بالکل اوور دا بورڈ معاملات ہیں, خاص طور پر پرائم منسٹر ٹروڈو کی طرف سے جو انہوں نے باتیں کی ہیں, جو بھی ہم نے پیچھے اس کا تجزیہ کیا. اب تھوڑا سا اپوزیشن لیڈر پیئر پولیور کی طرف بھی آتے ہیں, تھوڑی سی بات میں جگمیت سنگھ کے حوالے سے بھی کروں گا. پیئر پولیور نے اپیرنٹلی تو کوئی ایسی مسکراہٹ کا اظہار نہیں کیا, اور شاید ان کے سامنے خالصتان زندہ باد کے نعرے بھی نہیں لگے, اگر لگتے تو وی کوڈ جج کہ کیا ان کا ریئیکشن ہونا تھا. لیکن پیئر پولیور کے اس مسئلہ پہ کہ جی جو ہیں سکھ ویلیوز, میں خود پنجابی ہوں, سکھ ویلیوز بہت بڑھیا ویلیوز ہیں, اس میں سیوا کی جو ویلیو ہے وہ بہت اچھی ہے, اس میں جو سب کا ساتھ دینے کی جو ویلیو بہت اچھی ہے. بابا گرو نانک دا گریٹ جو ہیں وہ دنیا میں پیار محبت کا انہوں نے درس دیا اور اسٹیبلش کیا اس روایت کو, یہ تو بہت اچھی سکھ ویلیوز ہیں. لیکن جب پیئر پولیور یہ بات کرتے ہیں تو وہ ظاہر ایک پولیٹیکل کانٹیکس میں کرتے ہیں. اب آپ نے بات کی کچھ کمنٹیٹرز کیسے اس کو اوور دا بورڈ دیکھ رہے ہیں, تو میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا پیپلز پارٹی آف کینیڈا کے بہت سارے لوگوں نے, جو لیڈر ہیں میکسیم برنیئر سے لے کے بہت سارے اور لوگ جو ہیں وہ اس پہ دکھ کا اظہار کر رہے ہیں. وہ صرف پیئر پولیور کی جو یہ بات ہے سکھ ویلیوز کے حوالے سے دکھ کا اظہار نہیں کرتے, وہ اوور آل دکھ کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک گھر ہے, ایک ٹویٹ میں دیکھ رہا تھا ان کی, ہمارا ایک گھر ہے اور جب ہم گھر سے باہر جائیں اور تھوڑا سا واپس آئیں تو آ کر دیکھیں کہ فرنیچر بدلا ہوا ہے, تصویریں جہاں پہ تھی وہ نہیں ہیں, سب کچھ بدل چکا ہوا ہے. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو کینیڈین ویلیوز ہیں وہ ختم ہو گئی. اب کینیڈین ویلیوز ہیں کیا؟ کینیڈین ویلیوز جو ہیں وہ جینڈر ایکویلٹی ہے, کینیڈین ویلیوز میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, کینیڈین ویلیوز میں انڈیویجول فریڈم ہے. اچھا اب ان سب کو ہم اینالائز کرتے ہیں, ہمارے جو سکھ بہن بھائی ہیں ان کی جو سکھ ویلیوز از اے ڈفرنٹ دین دا خالصتانی ویلیوز. یہاں پہ یہ فرق محسوس کرنا بہت ضروری ہے. سکھ ویلیوز
are absolutely part of Canadian values. اچھا جو خالصتانی ویلیوز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں بھی فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم بات کرتے ہیں. بالکل آپ فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کیجئے, لیکن آپ کی فریڈم آف ایکسپریشن آپ کی ہے, لیکن جب دوسرے کی فریڈم آف ایکسپریشن آپ کے مطابق نہیں ہے تو پھر اس کا بھی ریسپیکٹ کیجئے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف اپنی بات کہیں گے اور دوسرے کی بات نہیں سنیں گے. فریڈم آف ایکسپریشن از ناٹ اے ون وے ٹریفک کہ آپ نے صرف اپنی بات سنانی ہے, دوسرے کی بات نہیں سننی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات ریسپیکٹفلی سنی جائے تو دوسرے کی بات بھی آپ کو ریسپیکٹفلی سننا ہوگی. تو یہ ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا معاملہ, یہ ہے خالصانی خیالات کے لوگ. میں ان سے یہی بنتی کروں گا کہ بھائی بہن جو بھی آپ ہیں, یو ہیو ٹو بی ایکولی ریسپیکٹفل ٹو ادرز پوائنٹ آف ویو. مگر فریڈم آف ایکسپریشن پہ آپ وائلنس اور گلوریفیکیشن آف ٹیررزم کو آپ انڈورس نہیں کر سکتے. دیٹ از ناٹ فریڈم آف ایکسپریشن. سمپل. اچھا جو انڈیویجول فریڈم ہے, انڈیویجول فریڈم میں بھی کہیں گے خالصانی خیالات کے جو ہم چند ہزار لوگ یہاں پہ پوٹینشلی رہتے ہیں کہ جی ہم اپنی انڈیویجول فریڈم کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. انڈیویجول فریڈم کو جب آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں تو دوسرے بھی اپنی انڈیویجول فریڈم کو پھر ایکسرسائز کر رہے ہیں. اگین اٹس ناٹ اے ون وے ٹریفک. تو یہ جو کلچر ہے نا اب ڈھینگا مشتی کا, بدماشی کا, اپنی بات منوانے کا اور دوسرے کی بات کو نیچا دکھانے کا, دس از ناٹ کینیڈین ویلیو اینڈ دس از ناٹ سکھ ویلیو ایدر. بابا نانک جی دا گریٹ اور جتنے گرو ہیں, they were the most tolerant, humble and great people, wise people. تو بہرحال یہ وہ ایشوز ہیں جو اب یہ سارے مسئلے فرینکلی are not Indian problems, they are not Canadian problems. بائی دا وے پیچھے میں نے کہا تھا میں جگمیت سنگھ کے حوالے سے بات کروں گا. میں وہ ایک جملہ کہہ دوں, جگمیت سنگھ نے بھی وہ بیساکھی پریڈس میں خطاب کیا تھا اور خطاب کر کے وہی پنجابی میں تقریر کی اور وہی 1984 کے حوالے سے کنسرن شو کیا, دنیا کو ماننا چاہیے. میں جگمیت سنگھ سے ایک بار میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا, ان کو تو شاید یاد بھی نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ 1984 کی بات کرتے ہیں, تھوڑی سی 1947 کی بات بھی کر لیجئے کہ دنیا کو 1947 یاد کرنا چاہیے, ضرور یاد کرنا چاہیے. میں نے ان سے کہا تھا کہ 1947 میں قریب 2 ملین پنجابی مارے گئے تھے. تھینک یو ویری مچ. آج کا بلا تکلف تبصرہ کرنے کا ہمارے ساتھ بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف شو طاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.